السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک نئے اور خوبصورت خوشگوار دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پریگنینسی ہر ایک عورت کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت ٹائم پیریڈ، ایک لائف چینجنگ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب ہر عورت کو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رویے، اگر کوئی چیز ہمیشہ یاد رہ جاتی ہے تو وہ ہوتے ہیں رویے لوگوں کے آپ کے ساتھ اس ٹائم میں، اس مشکل حالات میں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ رویے اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھول سکتے، وہ ہمیشہ آپ کو لائف ٹائم کے لیے یاد رہ جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہر عورت، اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو سب سے مین چیز ہوتی ہے احساس، پیار، محبت اور بہت زیادہ کیئر۔ لیکن ہم جس جوائنٹ فیملی سسٹم والی سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں ان چیزوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ ان حالات سے گزرنے والی ہر لڑکی کو نارمل ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آئی نو کہ پریگنینسی از ناٹ اے ڈیزیز، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیجر ہوتا ہے، لیکن یہ اتنا بھی عام نہیں ہے کہ ہم اس لڑکی کو بالکل ہی نارمل لوگوں کی طرح ٹریٹ کریں۔ جیسے پریگنینسی کے اندر لڑکی کے ہارمونز پوری طرح چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے وہ خود بہت کنفیوز ہوتی ہے، بہت سی چیزیں نئی ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اوبویسلی پہلے اس نے بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی۔ پریگنینسی کے اندر سب سے جو میجر چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں موڈ سوئنگ، جس کو یہ سوسائٹی دور دور تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ موڈ سوئنگ کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت سے مردوں کو نہیں پتہ کہ موڈ سوئنگ کیا ہوتے ہیں۔ ان حالات میں عورت چڑچڑی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے، اس میں اس کا بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اسے ہر بات پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، اسے خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے، وہ اسے کس بات پہ غصہ آ رہا ہے، اسے ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی بری لگ سکتی ہے۔ بہت سی عورتیں پوسٹ مارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہیں، ان چیزوں کا کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے دور دور تک۔ ڈپریشن ایک سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، اور ہماری سوسائٹی میں ڈپریشن جو ہے وہ صرف امیر لوگوں کی بیماری ہوتی ہے۔ غریبوں میں ڈپریشن کیا ہوتا ہے کسی کو کوئی نہیں پتہ۔ یہاں پہ یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ انہوں بھی ہن پریشانی ہونی ہے، انہوں کاندھی پریشانی ہے۔ ہم جس ٹاکسک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ پریگنینسی کے اندر ڈپریشن کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ جب ایک لڑکی کو پراپر کیئر نہ ملے، پراپر پیار نہ ملے، جب اس کی فزیکل اور مینٹل کنڈیشن کو اچھے سے نہ سمجھا جائے، تو ڈپریشن جو ہے وہ بہت جلدی ایک لڑکی کو ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پریگنینسی کے اندر ایک عورت کو جتنا ہو سکے اسے خوش رکھیں، کیونکہ اگر ایک عورت مینٹلی اور فزیکلی ٹھیک ہے تو ہی ایک اچھا اور ہیلدی بیبی کو وہ اس دنیا میں لا سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے پریگنینسی کے اندر، جس پہ ڈاکٹرز بھی بار بار زور دیتے ہیں اور ہمارا اسلام بھی اس چیز پہ بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، وہ ہوتی ہے ایک عورت کی ڈائٹ، ٹھیک ہے؟ اس ٹائم میں اس کو اچھی ڈائٹ دیں، کیونکہ یہ سوچ کے کم سے کم دے دیں کہ وہ خود تو کھا رہی ہے لیکن وہ آپ کی نسل کو بڑھا رہی ہے، وہ اس بچے نے بھی کھانا ہے جو آپ کی نسل کو آگے لے کے چلے گا۔ اس سوسائٹی میں بہت سے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے کہ سب کے لیے جو چیز آنی ہے وہی اس عورت نے بھی کھانی ہے، اس کے لیے کوئی پراپر اسپیشل ڈائٹ نہیں ہوگی، اور یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو سب کے لیے آنا ہے وہی اس نے کھانا ہے، اس کو کوئی اسپیشل اس کے لیے کچھ نہیں لے کے آئیں گے۔ وہی بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ پراپر ہیلدی بچہ نہیں ہوگا، وہ پری میچور ہوگا، یا اس سے بہت سے ہیلتھ ایشوز ہوں گے، تو تب اس پہ ہزاروں روپے لگا لیں گے، وہ نہیں دکھیں گے۔ لیکن ایک ماں اگر اچھا کھانا یا اچھی چیزیں کھا لے گی، فروٹ کھا لے گی، وہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی کسی سے کہ یہ اتنا کھا رہی ہے، اس نے تو یہ بھی کھایا، یہ بھی کھایا۔ وہی لوگ جو پریگنینسی میں اس عورت کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں یا اس کے کھانے پینے کو لے کے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، وہی بچے جب وہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ بے تحاشا پیار محبت جتاتے ہیں، تو ایک ماں کے لیے وہ چیز بھی جو ہوتی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ کیسا پیار ہے۔ مطلب
اس ٹائم پہ کسی کو کوئی احساس نہیں تھا، جب اس دنیا میں مطلب قدر تبھی ہے جب وہ بچہ اس دنیا میں آئے گا، تبھی اس کی قدر ہونی ہے۔ لیکن جب وہ ایک ماں اپنے پیٹ کے اندر اس بچے کو پال رہی ہے، اس ٹائم پہ کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ بہت سے گھروں میں اس چیز کو لے کے بھی ایشو کیا جاتا ہے کہ ہر مہینے ڈاکٹر کو چیک کروانے چلے جاتے ہیں، ہر مہینے جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں۔ جب ہم نے بچے پیدا کیے تھے تو نہ ہی ہم نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تھا، اور نہ ہی ہم نے کوئی میڈیسن کھائی تھی، نہ ہی ہم نے جو ہے وہ اچھی ڈائٹ لی تھی، پھر بھی اچھے خاصے ہیلدی بچے پیدا کیے ہیں۔ اور آج کل کی لڑکیاں جو ہیں وہ ہر مہینے ڈاکٹر کے پاس بھاگ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 30 سال پہلے کی بات تھی، 30 سال پہلے اور اب کے دور میں بہت فرق آ گیا ہے، زمین آسمان کا۔ نہ ہی ہیلتھ ویسی ہے اور سب کچھ چینج ہو چکا ہے ٹوٹلی۔ الحمدللہ ہم جس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، ہم جس ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں، وہاں پہ حاملہ خواتین کے درجات بہت بلند ہیں، بہت ریلیف دیا ہے اللہ نے عورتوں کو۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہہ دیا کہ روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، لیکن حاملہ خواتین کے لیے روزے تک کو جو ہے وہ ڈیلے، مطلب بعد میں آپ رکھ سکتے ہیں، اس حالت میں آپ نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس حالت میں وفات پا جانے والی عورت جو ہے وہ شہادت کا درجہ اس کو دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عورت کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس کے درجات اتنے بلند کر رہا ہے، لیکن یہ سوسائٹی پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتی۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس یہی میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ایسی حالت میں ہر عورت کے لیے آسانی پیدا کرے، اور سوسائٹی کے دلوں میں بھی رحم ڈالے کہ وہ ایسی حالت میں ایک لڑکی کا احساس کریں۔ یہ دنیا گول ہے، ٹھیک ہے، ہم جہاں سے چلیں گے تو ہمیں وہیں پہ آ کے واپس رکنا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، آج ہم جیسا کریں گے کل کو ویسا ہی ہونا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ سو پلیز، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بیٹی آپ کے گھر میں آئی ہے بہو بن کے، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اس کا پراپر دھیان رکھیں، یہی سوچ کے کہ یہ ہم کسی کی بیٹی کا نہیں رکھ رہے بلکہ اپنی بیٹی کی زندگی کی آسانی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ہی خوب ہو جائے کہ جیسے آپ اپنی بیٹی کے منہ میں نوالے ڈالتی ہیں، ویسے ہی بہو کے منہ میں بھی ڈالنا شروع کر دیں۔ جیسی بیٹی کی فکر ہوتی ہے ویسے ہی بہو کی کرنا شروع کر دیں۔ جیسے ہم پریشان رہتے ہیں کہ یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ اپنے بچوں کے لیے، ویسے ہی بہو کو بھی کہیں کہ بیٹا یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے اس حالت میں، وہ تمہارے لیے اچھا ہے، تم آرام کرو، تم تھک گئی ہوگی، تم لیٹ جاؤ، تم سو جاؤ۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ جو ہے وہ آپسی ریلیشن شپ جو ہے وہ اس کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، میرا جو کانٹینٹ تھا یا میں جو بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو جو ہے وہ لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اور میرے کانٹینٹ میں اگر کہیں بھی مجھے امپروومنٹ کی ضرورت ہے تو پلیز کومنٹس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیا کریں، میں کوشش کروں گی کہ اس کو امپروو کروں۔ اور انشاءاللہ جی کل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔